آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک اور خباثت دے کے آ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اتنا ناپاک اور غلیظ شخص تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی، اللہ رب العالمین کی توہین کی، حرمین طیبین کی توہین کی، جملہ مقدسات اسلام کی کیا کی؟ توہین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اس نے بہت توہین کی۔ مسلمانوں کے جو اولیاء کرام ہیں اور جو علماء ہیں، جن علماء نے اس کو ان خباثتوں پر آگاہ کیا اور اس پر کفر کا حکم جو ہے وہ لگایا، کفر کا شرعی حکم اس پر کیا کیا؟ لگایا۔ شرعی حکم جو ہے وہ صادر کیا کہ یہ کافر ہے، مرتد ہے، ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہ انہی کو پڑ گیا، انہی کو کیا ہوا؟ یہ پڑ گیا۔ جس طرح کتا جو ہے نا کسی کو پڑ جاتا ہے نا، جب آپ اس کو روکتے ہیں کسی کام سے تو کتا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کتوں کی طرح جو ہے کن کو پڑ گیا؟ مسلمان علماء کو، مسلمان علماء کو، اولیاء کرام کو، اور ان کی بھی اس نے بڑی توہین کی اور ان کے بڑے بڑے نام بگاڑے اس نے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ مسلمانوں کی، مسلمان علماء کی اور مسلمان اولیاء کرام کی یہ کیا کر رہا ہے؟ توہین کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے ختم نبوت کا بہت کام کیا، الحمدللہ الحمدللہ، ختم نبوت کے یہ سرخیز ہے، یہ امام ہے، یہ بندہ کیا ہے؟ امام ہے، یہ اتھارٹی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ مرزا قادیانی کے خلاف جو ختم نبوت کا کام ہوا اس وقت جب وہ بھی زندہ تھا خبیث، اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب سارے علماء ان کے پیچھے لگ گئے، سب نے ان کو اپنا مقتدا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اپنا مقتدا اور امام مان لیا کہ آپ آگے فرنٹ لائن پہ ہوں، ہم سارے مسلمان علماء آپ کے کیا کریں گے؟ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے بہت کتابیں لکھی مرزا قادیانی کی تردید کے اندر، اس کے دعووں کی تردید میں آپ نے کیا کی؟ بہت کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب سیف چشتیائی ہے۔ ایک کتاب کا نام کیا ہے؟ سیف چشتیائی۔ سیف کا معنی تلوار، مراد ہے چشتی تلوار۔ آپ چونکہ چشتی تھے نا، آپ کا مشرب کیا تھا؟ چشتی۔ آپ تونسا شریف، آپ جو ہے وہ سیال شریف کے کیا تھے؟ مرید۔ سیال شریف جو ہیں ان کا سلسلہ کیا ہے؟ چشتی سلسلہ ہے۔ تونسا شریف سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ تک وہ جاتا ہے۔ تو آپ نے کتاب لکھی سیف چشتیائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیا، یہ کتاب کس میں ہے؟ یہ مرزا قادیانی کے کفریات کے رد میں، مرزا قادیانی کے کفریات کے، مرزا قادیانی کے کفریات کے رد میں یہ کتاب ہے۔ اور آپ نے اس کے اندر بڑی مارکت الآراء، ابحاث جو ہیں وہ شامل فرمائیں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اس کو مرزا قادیانی کو کیا کیا؟ آپ نے بیچ دیا۔ آپ نے کتاب لکھی اور بھیج دیا کس کے پاس؟ ڈاک کے ذریعے بھیج دیا کہ یہ پڑھو، یہ تمہاری خباثتیں ہیں، باز آ جاؤ ان سے، باز آ جاؤ۔ جب مرزا قادیانی نے اس کتاب کو پڑھا نا تو آپے سے باہر ہو گیا، چونکہ اس کے اندر آپ نے گنوائے تھے کہ تیرا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، تو مرتد ہے، ٹھیک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، باز آ جا، توبہ کر لے، جہنم کے ایندھن سے بچ جا۔ تو آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی اس کے اندر۔ تو جب اس نے یہ کتاب پڑھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو یہ آپے سے کیا ہو گیا؟ باہر ہو گیا، گالیاں بکنے لگا۔ اور یہ دیکھیں اس کی عبارت پڑھیں، کتاب کا نام ہے اس کی اعجاز احمدی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ اعجاز احمدی، صفحہ نمبر 75، صفحہ نمبر، اس پہ لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے ایک کتاب کذاب، کہتا ہے مجھے ایک کتاب کذاب، بریکٹ میں وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ پیر، کہتا ہے مجھے ایک کتاب کذاب۔ کذاب کس کو کہہ رہا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب کو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب، نام سنا ہے نا آپ نے؟ کہاں پہ ہے؟ گوڑا شریف۔ کہاں پہ ہے وہ؟ اسلام آباد میں جو ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو یہ کذاب کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے، کذاب کی طرف سے
کہتا ہے وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن ہے. کہتا ہے وہ خبیث کتاب، کہتا ہے وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن ہے. کہتا ہے اس کتاب کے ڈنگ جو ہے نا بچھو کی طرح لگ رہے ہیں مجھ کو. اور مسلمان کا پکڑا پھر جاتا کہاں پہ ہے؟ خود مان رہا ہے. کہتا ہے بابے نے اتنی ڈاڈی پکڑ کی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے بچھو کاٹ رہا ہے. مسلمان کا کاٹا پھر جو ہے وہ پانی تو نہیں مانگتا. مسلمان کے پاس دلیل اتنی مضبوط ہے، مسلمان کے پاس دلیل اتنی مضبوط ہے کہ جب وہ دلیل اس تک پہنچی تو کہتا ہے یہ مجھے بچھو کی طرح کیا کر رہی ہے؟ کاٹ رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کے اندر ایسی طاقت بھر دیتا ہے. جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا اللہ اس کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں نا وہ اس کو بچھو کی طرح لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں اس کو؟ جو ختم نبوت کے غدار ہیں ان کو کام کرنے والے، ختم نبوت کا کام کرنے والے یوں لگتے ہیں جس طرح کوئی بچھو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ ختم نبوت کا غدار کہے کہ تیرا کاٹا ایسا ہے، تیرا زہر ایسا ہے کہ میں پانی بھی نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسی پکڑ کی، کہتا ہے یہ کتاب، اور پیر میر علی شاہ کہتا ہے یہ مجھے بچھو کی طرح نیش زن کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. کہتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب جو ہے نا ان نے مجھے بچھو کی طرح کاٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا، اس سے یہ بات سمجھ آئی. ایک بات یہاں رک کے میں کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا اپنی گدی پہ مصلی بچھاتے ہیں اور بڑی نرم و گداز گدی، نیچے اچھا سا گدا بچھاتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات. یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے. نمازیں آپ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مریدوں کو دم درود کرتے ہیں، اچھی باتیں ہیں. یہ ساری کیا ہیں؟ اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی مرضی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے. کسی مرضی کو ڈنگ کوئی نہیں لگے گا. مرضی کو ڈنگ اس وقت لگے گا جب تم تاجدار ختم نبوت کا کیا مارو گے؟ نعرہ مارو گے. مرضی تڑپے گا اس وقت جب تم عقیدہ ختم نبوت کورس پڑھو گے اور آگے پڑھاؤ گے. تو پھر یہ قیامت تک تڑپتے رہیں گے اور قیامت تک یہ کہتے رہیں گے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا ڈنگ بڑا ڈاڈا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یعنی کربلا والوں کی رسم ادا کر. خانقاہوں کے اندر بیٹھے رہنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. بس بندہ اپنے اے سی کے اندر لگائے اور اے سی لگا کے اچھی گاڑی رکھے اور گدی سجا کے بیٹھے اور کہ مریدوں کے بس پھونکے مارے، چھو چھو کرتا رہے بس. ٹھیک ہے نا؟ اس سے قادیانی کو کوئی تکلیف. آپ مسجدیں بناتے رہیں، آپ جو ہے وہ اپنی گدیاں بناتے رہیں، ان کو کیا ہوگا؟ ان کو اس وقت تکلیف ہوگی جب آپ مرزا قادیانی کو خناس کہیں گے، جب آپ اس کو کذاب کہیں گے، جب آپ اس کو دجال کہیں گے، جب آپ ختم نبوت کی آواز بلند کریں گے تو پھر جناب والا قیامت تک پیر میر علی شاہ صاحب کا نام زندہ ہو جائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا سرکار دو جہاں، دیکھیں میری طرف، کہتے ہیں سرکار دو جہاں اپنا دست مبارک، سرکار دو جہاں اپنا دست مبارک آ کے اس کی پشت پہ رکھ دیتے ہیں اور حضور کہتے ہیں کام کرتا جا، میرا ہاتھ تیرے پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ ختم نبوت کا کام کرنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں نے آج ہی پڑھی ایک تحریر پڑھی، اس کے اندر انہوں نے بڑی مزے کی بات لکھی، بڑا مزہ آیا اس بات کو پڑھ کے. انہوں نے کہا کل نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو شفاعت مصطفیٰ ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. کل سرکار دو جہاں ضرور اپنی شفاعت سے اس بندے کو نوازیں گے جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی جب جہنم میں جائے گا اپنے طبقے کے ساتھ، اپنی ذریت کے ساتھ، تو اگر ختم نبوت کے کام کرنے والے کو بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو پھر قادیانی تانا دے گا، کہے گا میں تو ختم نبوت کا غدار ہو کے آ گیا جہنم میں اور تو ساری زندگی کام کرتا رہا، تجھے کیا ملا؟ تجھے بھی جہنم ملی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری؟ وہ تانا دے گا جہنم کے اندر کہ تو ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا رہا اور تو بھی جہنم میں آیا. میں تو غدار تھا ہی نا، میرا تو مقدر جہنم ہونی تھی، تو کام کر کے جہنم میں آیا اور میں غدار ہو کے آیا. وہ کہے گا تیرے اور میرے درمیان فرق کیا ہے؟
تیرے اور میرے درمیان، تو اس لیے اللہ کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرے گی، اللہ رب العالمین کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرے گی کہ جو زندگی میں ختم نبوت کا کام کرے اللہ رب العالمین کل اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ کل اللہ رب العالمین کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرے گی، ورنہ قادیانی مرزا جو ہے وہاں تانا دے دے گا۔ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تانا دے دے گا، وہ کہے گا میں تو غدار تھا، میں تو تب آیا نا جہنم میں، تو وفادار تھا نا، تو کیوں آیا؟ تو رب کی غیرت یہ گوارا نہیں نہ کرے گی کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی عزت کا کام بھی کرے اور پھر میں کیا کروں، اس کو جہنم میں ڈالوں۔ اس لیے یہ نیت کروے قیامت تک، نیت کروے زندگی کی آخری سانس تک کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام ہر حال میں کیا کرنا ہے، کرنا ہی کرنا۔ تو اس لیے یہ میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے اپنے دل پہ نقش کر لیں، یہ لکھ لیں کہ جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو شفاعت مصطفیٰ کی برکت سے پروردگار کیا لے جائے گا، اپنی جنت میں لے جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں گرائے گا۔ کیوں نہیں گرائے گا؟ اس لیے نہیں گرائے گا کہ قادیانی تانا دے دیں گے کہ تو کرتا تھا، تو کیوں آیا جہنم میں۔ بات سمجھائیے آپ کو میری؟ یہ بات میں نے پڑھی آج، مجھے بڑا مزہ آیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ تیری ذات کا لا تعداد دفعہ یہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا، چنا۔ اے اللہ تو نے یہ کام ہم نے تیری توفیق سے یہ کام شروع کیا اور تو نے ہماری مدد فرمائی۔ اور میں پیغام دیتا ہوں ان مسلمانوں کو، آؤ ختم نبوت کے کام کے لیے آ جاؤ، اور ختم نبوت کے لیے اپنے ہاتھ بھی استعمال کرو، اپنی زبان بھی استعمال کرو، اپنا دماغ بھی استعمال کرو، اپنا پیسہ بھی استعمال کرو۔ انشاءاللہ جب ختم نبوت کا کام کرتے دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ کل سرکار کی شفاعت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی وہاں۔ اور میں اپنے خصوصی طور کے اوپر اپنے اس بھائی کو، میں اپنے بڑے برادر کو، بھائی کو، اپنے عزیز از جان کو، میں اپنے بھائی الحاج الحافظ فیصل محمود نقشبندی کو یہ میں پیغام دیتا ہوں اور میں اس کی تحسین کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے حضور کی ختم نبوت کے لیے چنا، کہ تمہیں ہمارا معاون بنایا، آپ کو ہمارا معاون بنایا اس مشن کے اندر۔ آپ اپنی جو ہے وہ توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، اپنا پیسہ آپ جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں اور اپنی پوری محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ختم نبوت کا جو کام کر رہے ہیں اور آپ کی سربراہی میں جو کام جاری ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ سے شفاعت ملے گی نا، تب انشاءاللہ منظر وہاں دیکھنے والا ہوگا، وہاں منظر دیکھنے والا ہوگا کہ حضور اپنے غلاموں کو کیسے نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے جب یہ کتاب اس کے پاس بھیجی نا تو کہتا ہے یہ کتاب مجھے کیا کر رہی ہے، بچھو کی طرح کیا کر رہی ہے، یہ کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈنگ ہو تو ایسا ہو نا، ڈنگ ہو تو ایسا ہو نا، بندہ ڈنگ مارے تو 7 نسلیں بھی اس کی کیا کریں، یاد رکھیں کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے ڈنگ مارا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میری آج جو ہے وہ دعوت ہے سجادگان کو، اور جو زیب سجادہ ہیں بڑی بڑی گدیوں کے، وہ آئیں، ہم سارے مل کے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کریں اور مرزائیوں کا ان کی قبروں تک جو ہے وہ کیا کریں، ان کا پیچھا کریں، ان کی جو جائے پناہ ہے انگریزوں کے پاس وہاں تک ان کا پیچھا کریں، تاکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ کوئی حضور کا غلام آیا تھا جس نے آ کے ہمیں جو ہے وہ ایسا ناچ نچوایا تھا کہ بس ہم جو ہے وہ پریشان اور حیران ہو گئے۔ تو اس لیے آئیں ہم سب مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ آگے یہ اسی عبارت کے ساتھ آگے پیر میرے علی شاہ صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے پس میں نے کہا کہ اے گوڑا کی زمین، اے گوڑا کی، کہتا ہے میں نے کہا، یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے زمین کو مخاطب کیا، کس کو؟ اے گوڑا کی زمین تجھ پر لعنت، کہتا ہے میں نے کہا اے گوڑا کی زمین تجھ پر، یہ توہین کر رہا ہے نا، یہی تو بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ دیکھو اولیاء کرام کی کس طرح یہ کیا کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، مسلمانوں کے بزرگوں کی کیا کر رہا ہے، یہ توہین کر رہا ہے، اور ان جگہوں کی توہین کر رہا ہے جہاں ختم نبوت کا کام ہوتا رہا، جہاں ختم نبوت کا کیا ہوتا رہا، کام ہوتا رہا۔ اس لیے پتہ چلا کہ جو ختم نبوت والی جگہ ہے نا وہ بھی کیا کرتی ہیں، قادیانیوں کو تکلیفیں دیتی ہیں، وہ بھی کیا کرتی ہیں، قادیانیوں کو
یہ ختم نبوت سینٹر جو ہے اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا, یہ کس نے بنایا. جس نے بنایا اللہ اس کو دارین کی سعادت مندی عطا کرے, اور جانتا ہے سارا زمانہ یہ کس نے بنایا. ٹھیک ہے, ان جگہوں سے بھی ان کو کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جگہ بنائے کیوں گئیں, اس کا نام ختم نبوت سینٹر رکھا کیوں گیا. کہتا ہے گوڑے کی زمین پر کیا لعنت. کہتا ہے تو ملعون کے سبب سے ملعون ہو گئی. زمین کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو ملعون کے سبب سے کیا ہو گئی. کہتا ہے تو ملعون کے سبب سے کیا ہوگی, ملعون ہو گئی. کیا ہو گئی. کہتا ہے تیرے اوپر ایک ملعون شخص رہتا ہے, مراد پیر میر علی شاہ صاحب. اس کے نزدیک ہے نا, ہمارے نزدیک تو پیر میر علی شاہ صاحب سر کے تاج ہے نا, امت کے سر کا کیا ہے, وہ تاج ہیں, امت کا امام ہے, مقتدا ہے, پیشوا ہے, جس نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی. کہتا ہے تو ملعون کے سبب سے کیا ہو گئی, ملعون ہو گئی, پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی. یعنی گوڑے کی سرزمین کو کہتا ہے تو قیامت کو ہلاکت میں کیا کرے گی, پڑے گی. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, اور ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اے گوڑے کی سرزمین تجھے سلام ہو, اے گوڑے کی سرزمین تجھے کیا ہو, سلام ہو, کہ تیرے اوپر ایک ایسا شخص جو ہے وہ آرام فرما ہے جس نے حضور کی ختم نبوت کا حق ادا کر دیا. مسلمان کروڑوں اربوں کی تعداد میں گوڑے کی سرزمین کو دونوں ہاتھوں سے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں کہ اے گوڑے کی سرزمین تیرے اوپر اللہ کی لا تعداد رحمتیں نازل ہوں, تیرے اوپر اللہ رب العالمین کی لا تعداد رحمتیں نازل ہوں, کہ تیرے اوپر ایک ایسا شخص آرام فرما ہے جس نے قادیانی ذریت کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا, اور جس نے قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے لیے اپنا اسوہ چھوڑا ہے. کیا چھوڑا ہے, اپنا اسوہ چھوڑا ہے. تو سامعین محترم یہ دیکھیں, قادیانی بزرگوں, مسلمان بزرگوں کو بھی ان کی توہین بھی کر رہا ہے, ان کی جگہوں کی بھی کیا کر رہا ہے, وہ توہین کر رہا ہے. لیکن مسلمان اس کے مقابلے میں کیا کہیں گے, مسلمان کہیں گے کہ گوڑے کی سرزمین جو ہے وہ ایسی سرزمین ہے جس کے اوپر رشک جناح ہے, جو جنت بھی جس پہ کیا کرتی ہے, رشک کرتی ہے. اس لیے کہ وہاں حضور کا غلام سویا ہوا ہے نا, وہاں حضور کا غلام جو ہے وہ آرام کر رہا. جی آپ اندازہ کریں یہ کتنا بدخواص شخص تھا کہ جب کتاب اس کو ملی تو کتاب کو برداشت بھی نہیں کر سکا. کیا نبی ایسے ہوتے ہیں, ان کا صبر ایک کتاب کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے. ادھر دیکھیں میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں, سرکار دو جہاں کو کون سا جو ہے وہ دکھ نہیں پہنچایا کفار مکہ نے. سرکار دو عالم کو قتل کرنے کے ارادے ہوئے, سرکار کو مجنون کہا گیا, توبہ نعوذ باللہ, ساحر کہا گیا, نبی علیہ السلام کو کون سا جو ہے وہ نام نہیں دیا گیا. لیکن رسول کریم نے کیا فرمایا, جب طائف کے سفر پر سرکار دو عالم کو پتھر مارے گئے, لہو بہ کے آپ کے مبارک جوتوں تک آ گیا, آپ کے نوین شریف تک آ گیا. فرشتہ آ کے کہتا ہے اگر چاہیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو جوڑ دوں, ملا دوں, اور میں ان کو کچل کے رکھ دوں. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں نہ, صبر مصطفیٰ دیکھیں, میرے حضور کا صبر دیکھیں. سرکار نے فرمایا نہ, فرشتے ان کو کچھ نہیں کہنا, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے لوگ مسلمان آ جائیں. نبی تو ایسے ہوتے ہیں, نبی کا صبر تو ایسا ہوتا ہے. یہ تو ایک کتاب ملنے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بک بک کرنے لگا, اور کتاب ملنے کے ساتھ ہی اپنے سے باہر ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا آج تم سارے ہی آزاد ہو. اور میری جان کے دشمنوں, جب وہ ڈر رہے تھے کفار مکہ کہ آج ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا, آج حضور نے مکہ فتح کر دیا, تو سرکار نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء, فرمایا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی بدلہ. امام الانبیاء کا صبر تو یہ تھا, اور یہ کہتا ہے میں حضور کا ذل ہوں. کیا کہتا ہے, میں حضور کا بروز ہوں. ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا صبر جو ہے وہ قابل دید ہے. سرکار کے غلاموں کا جو صبر ہے نا, اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی. نبی علیہ السلام کے صبر جو ہیں وہ تو بڑے ورا ہے نا. تو سامعین محترم یہ پھٹ پڑا, ایک کتاب کے ساتھ ہی کیا ہوا, پھٹ پڑا. اس کے اندر کا گند باہر آ گیا, اس کے اندر کا گند کیا ہوا, باہر آ گیا. اور مرزیو سنو, نبی ایسے ہوتے ہیں جن کے صبر کا بانڈا جو ہے وہ ایک کتاب پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے تمہیں اس بات پہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, اور پھر اس مرزے گندے قادیانی کی کتابیں پڑھنی چاہیے. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل سچا نبی جو ہے اس کی سیرت کیسی ہے, اور یہ جو دجال ہے
اس کی زندگی جو ہے وہ کس قدر غلاظت اور گندگی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی، مسلمان علماء کی اور اولیاء اکرام کی کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے۔ اور خود اپنی کتاب کے اندر لکھا، ایک حوالہ اس کا یہ بھی نوٹ کر لیں، اپنی کتاب میں لکھا، یہ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 102، براہین احمدیہ صفحہ نمبر 102، اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے مختلف فرقوں کے بزرگ، کہتا ہے مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں، ہادی کی جمع ہادیوں، کہتا ہے مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا، کہتا ہے بدی اور بے ادبی سے، کیا؟ بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا، کہتا ہے پروے درجے کی خباثت ہے۔ پروے درجے کی کیا ہے؟ یہ خباثت اور شرارت، کہتا ہے پروے درجے کی خباثت اور شرارت ہے یہ۔ تو کیا پتہ چلا؟ کہتا ہے مختلف فرقوں کے جو بزرگ ہیں اور ان کے جو ہادی ہیں ان کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا، کہتا ہے یہ پروے درجے کی خباثت اور شرارت ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ پیر مہروی شاہ صاحب کو، چونکہ پیر مہروی شاہ صاحب جو ہیں یہ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ امام ہیں، مسلمانوں کے کیا ہیں؟ امام ہیں، پیشوا ہیں، تو یہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اس اعتبار سے، اپنی عبارت کے اعتبار سے کیا ٹھہرا؟ یہ خبیث ٹھہرا۔ کیا ٹھہرا؟ اپنی عبارت کے اعتبار سے، اپنی عبارت کے اعتبار سے یہ کیا ٹھہرا؟ خبیث ٹھہرا۔ کیا ٹھہرا؟ اور خبیث بھی اور شریر بھی، خبیث بھی اور شریر بھی، اپنی عبارت کے اعتبار سے یہ خبیث اور شریر ہے۔ آگے خطبہ امامیہ اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 70، کہتا ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ کون؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں۔ اب یہاں پہ بھی خاتم کا معنی خود متعین کر دیا اس نے، کہتا ہے حضور کے بارے میں کہتا ہے وہ خاتم الانبیاء ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے میں خاتم الاولیاء ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خاتم کا معنی سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں آخری ولی ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں آخری ولی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے میرے بعد کوئی ولی نہیں، میرے بعد کوئی ولی مگر وہ جو مجھ سے ہوگا۔ کہتا ہے اب ولی وہی ہوگا جس کو میں ولی بناؤں گا۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے ولی اب وہی ہوگا جس کو کیا کروں گا؟ یہ حضرت مولا مشکل کشا کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ ہے نا کہ ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت مولا کائنات سے ملتی ہے۔ یہ کہتا ہے اب ولی میں بناؤں گا، میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا، اور میرے عہد سے مراد کیا ہے؟ کہتا ہے میری قادیانیت پر جو ہوگا وہ ولی ہوگا۔ کہتا ہے جو قادیانی ہوگا نا وہ ولی ہوگا، اس کے سوا کوئی دوسرا بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے، یہ توہین کر رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ جناب والا مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سامعین محترم، یہ جتنے بھی صاحبان سجادہ نشین ہیں ان کو اس طرح متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ اولیاء اکرام کی کس قدر کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے۔ کہتا ہے اب ولی وہی ہوگا جس کو میں ولی بناؤں گا، اور ولی وہی ہوگا جو میرے عہد پر ہوگا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اولیاء اکرام اور علماء کی کیا کر رہا ہے؟ یہ توہین کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم دیکھیں، یہ مسلمان علماء کی توہین کرتا ہے۔ کیوں توہین کرتا ہے؟ اب یہ وجہ بتاؤں، چونکہ مسلمان علماء کیا کرتے ہیں؟ اس کے کفر کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ کیوں توہین کرتا ہے؟ اس لیے توہین کرتا ہے، یہ آپ کی بھی توہین کرے گا۔ آج کے قادیانی آپ کی بھی توہین کریں گے، میری بھی کریں گے، معاف مجھے نہیں کریں گے، آپ کو بھی نہیں کریں گے۔ میرے ماتھے کے اوپر کبھی کچھ لگا کے میری تصویر کے اوپر جو ہے وہ ایڈیٹنگ کریں گے، اور ایڈیٹنگ کر کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا لگا دیں گے، اور میرا نام پتہ نہیں کیا رکھ دیں گے، میرا نام کیا رکھ دیں گے، میری تصویر کو ایڈیٹنگ کریں گے اور پتہ نہیں کیا اس کے اوپر لگا کے تو میرے بارے میں جو ہے وہ بڑی گالیاں دے گے مجھ کو۔ ہاں ضرور دو، ضرور دو، ہم یہ گالیاں کھانے کے لیے بدل و جان تیار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں، اس لیے کہ جو رسول کریم کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، زمانہ اس کو ہمیشہ سے کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا آیا ہے، ہمیشہ سے۔ مسلمہ کذاب سے لے کے جس نے بھی حضور کی ختم نبوت کا علم بلند کیا، جو بھی غداران ختم نبوت ہیں، ہمیشہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ لیکن ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ تم ہمیں گالیاں دو، تم ہمیں برا بھلا کہو، تم ہماری تصویریں بگاڑ کے
جو مرضی ہماری تصویروں کے اوپر لگا کے جو مرضی کر دو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم ختم نبوت کا کام کرنے سے رکنے والے نہیں ہیں. ہم ختم نبوت کا کام کرنے والے ضرور ہیں اور ہم اس سے رکنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ شیوا ہمیشہ سے تمہارا رہا ہے، تمہارے بزرگوں کا، بڑوں کا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ختم نبوت کی آواز اٹھی ہے تم نے اس کو کیا دی ہے؟ گالی دی ہے. تم نے اس کو گالی دی ہے. اس لیے تم گالی اس لیے دیتے ہو، اس لیے کہ ہم تمہارا کفر کیا کرتے ہیں؟ بے نقاب کرتے ہیں. ہم مسلمان عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ مسلم شناخت کے کیا ہیں؟ چور ہیں، یہ مرتد ہیں، اور یہ جو ہیں یہ گستاخ ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ خدا ہیں یہ، اور گستاخ انبیاء ہیں، اور گستاخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہم مسلمانوں کو چونکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم یہ تمہاری جو چھپی ہوئی شکل ہے نا، تمہارا چھپا ہوا چہرہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو نوچ کے ہم اس کو بے نقاب کرتے ہیں. تو اس لیے تم ہمیں کیا کرتے ہو؟ بدلے میں گالی دیتے ہو. کیا کرتے ہو بدلے میں؟ ضرور دو گالی. اس کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوگا، جتنی دیر تم ہمیں گالی دو گے، جتنی دیر تم ہمیں گالی دو گے، اتنا فائدہ ہوگا کہ اتنی دیر کم از کم رسول کریم کی طرف گستاخی کرنے سے کیا رہو گے؟ دور رہو گے، پرے رہو گے. ہمیں گالیاں دیتے رہو، ہمارے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہو، ہمارے بچوں کو گالیاں دیتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں چلو اتنا ہوگا، جتنی دیر ہمیں گالیاں دو گے رسول کریم کی گستاخی سے کیا رہو گے؟ دور رہو گے. رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرو گے. تو اس لیے ہمیں گالی دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ بس میرے مصطفیٰ کی عزت جو ہے وہ سلامت رہنی چاہیے، وہ تا قیامت رہنی چاہیے. حضور کی عزتیں سلامت رہنی چاہیے، تا قیامت رہنی چاہیے. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا عزت ہے؟ ہماری ساری عزتیں حضور کے نوین پاک کی برکت سے ہیں. تو اس لیے تمہاری گالی دینے سے، ہماری ویڈیو کے نیچے غلط کمنٹ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. گالیاں دو ہمیں، ماں اور بہن کی دو، جس کی مرضی گالیاں دو. مرزا قادیانی جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گالیاں دینے سے باز نہیں آتا، جب اللہ کے پیغمبر تمہاری جو ہے وہ گالیوں سے محفوظ نہیں ہے، تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری کیا اوقات؟ تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو بھی کرو.